فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ صدر بی جے پی تلنگانہ بنڈی سنجے کمار نے ٹی ایس پی ایس سی پرچے سوالات لیک کیس میں ایس آئی ٹی کی جانب سے انہیں نوٹس جاری کیے جانے پر برہمی ظاہر کی۔ ایس آئی ٹی نے بنڈی سنجے سے ٹی ایس پی ایس سی پر لگائے گئے الزامات کے شواہد پیش کرنے نوٹس جاری کی ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ان کے فرزند کے ٹی راما راؤ کو نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ ملین مارچ کی طرز پر بے روزگار مارچ منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر خاندان جو سابق میں مرمرے کھا کر زندگی بسر کرتے تھے، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ انہوں نے کہا کہ پرچے سوالات لیک کیس کی اگر برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات عمل میں لائی جاتی ہے تو وہ ان کے پاس موجود شواہد حوالے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ ایس آئی ٹی کی نوٹس سے ڈر جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور بھارت راشٹر سمیتی کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ 26 مارچ کو ناندیڑ کے لوہا تعلقہ کے ایک ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ریلی کی بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی کہ چندر شیکھر راؤ کے ناندیڑ دورے کی تفصیلات کے بارے میں میڈیا نمائندوں کو معلومات دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں بودھن سے بی آر ایس کے ایم ایل اے شکیل عامر اور ایم ایل اے جیون ریڈی نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ناندیڑ میں پچھلے مہینے وزیر اعلیٰ کے سی آر کا دورہ ہوا۔ اس دوران منعقدہ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ شہر کے علاوہ اب دیہی مقامات سے بھی بی آر ایس میں شامل ہونے والے افراد کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بی آر ایس قائدین نے پارٹی کو دیہی مقامات تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی سلسلے میں 26 مارچ کو ناندیڑ ضلع کے لوہا تعلقہ کے بیل بازار میدان میں ایک جلسے عام کا انعقاد کیا جا رہا۔ اس ریلی میں قندھار لوہا سے سابق ایم ایل اے این سی پی لیڈر شنکرنا نندا دھونڈگے نے این سی پی کو چھوڑ کر بی آر ایس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جو کوئی زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرتا ہے یا کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ و ارفع گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شنکرپلی میں مسجد طالب عزیز کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ انہوں نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی افتتاح سے استقبال رمضان ہوا ہے، جس سے مصلیان کرام کو کافی سہولت مہیا ہوگی۔ مسجد کی بہترین عمارت کو دیکھ کر وزیر موصوف نے منتظمین کی ستائش کی اور کہا کہ اس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے موجودہ حالات کے پیش نظر عوام سے درخواست کی کہ وہ ملک کے حالات کا جائزہ لیں اور سیکولر قائدین اور سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں مضبوط بنائیں۔ ضرور ہم دعا کریں گے تلنگانہ بنے گا۔ آج جو تلنگانہ بنا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بنا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے ہمارے رہے بھائی چارگی رہے اور ہم سب مل جل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی رہے اور ہمارے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم سب پورا کریں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اور سب سے بڑی جو فضیلت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے، تو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت۔ حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 72 سے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ 23 مارچ کے بعد سے ہونے والی بارشوں کا سلسلہ 3 یوم تک جاری رہنے والا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش قیاسی کے متعلق کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا، لیکن خانگی ماہرین موسمیات کی پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ 23 تا 26 مارچ کے دوران دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی اور اضلاع میں بھی بارش کے امکانات ہیں، لیکن بعض مقامات پر ہی موسلادھار بارش ہوگی، جبکہ چند ایک مقامات پر معمولی بارش ریکارڈ کی جائے گی، لیکن شہر میں درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی جائے گی، جو کہ شہریوں کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی بارش اور ژالہ باری کے سبب ہونے والے نقصانات کی طرح اس بارش کے دوران زیادہ نقصانات ہونے کا خدشہ نہیں ہے، بلکہ ان بارشوں سے گرمی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں
عالمی یوم آب کے سلسلے میں پانی کے تحفظ کے متعلق شعور بیداری کے لیے ایک خصوصی واک کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے واک کو جھنڈی دکھاتے ہوئے طلبہ اور عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کی بچت کریں۔ ہر سال اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی یوم آب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع پانی اور صفائی کے بحران کی روک تھام کے لیے تیز رفتار تبدیلی رکھا گیا۔ بعد ازاں سدھارتھ کمار ریجنل ڈائریکٹر مرکزی زیر زمین آبی بورڈ محکمہ جل شکتی حکومت ہند نے طلبہ سے خطاب کیا۔ گجویل میں رہنے والے ایک میکینک نے سائیکل کے کچھ منفرد ماڈل بنا کر اپنا نام لمکا بک آف ریکارڈ میں درج کرا لیا ہے۔ امجد پاشا 46 سالہ نے الٹی سیٹ کے ساتھ 7 فٹ اونچی سائیکل تیار کی تھی۔ پاشا اکثر سائیکل پر الٹا بیٹھ کر گجویل کی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پاشا نے ایک اور 15 فٹ کی سائیکل بھی تیار کی تھی۔ ان 2 سائیکلوں کے علاوہ پاشا نے مختلف ڈیزائن میں 35 موٹر سائیکلیں، 2 ٹریکٹر، 3 آٹوز اور 51 چھوٹی سائیکلیں بھی بنائی۔ لمکا بک کے حکام نے گزشتہ سال اس کی تصدیق کی تھی، تاہم پاشا کو اس کا سرٹیفکیٹ اب موصول ہوا۔ تلنگانہ پولیس نے یوٹیوبر چنتا پنڈو نوین کمار عرف 3 مار ملنا کو گرفتار کر لیا۔ ان پر چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ، ان کے فرزند اور افراد خاندان کے خلاف تضحیک آمیز تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ یہ گرفتاری عمل میں آ گئی ہے۔ پولیس نے 3 مار ملنا کو ان کے کیو نیوز یوٹیوب چینل کے دفتر سے گرفتار کر لیا۔ ان کا یہ دفتر شہر کے نواحی علاقے پیرزادی گڑا میں واقع ہے۔ مختلف پولیس اسٹیشنوں میں دائر کردہ شکایتوں کے بعد 3 مار ملنا کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ان شکایتوں میں الزام عائد کیا گیا کہ یوٹیوبر نے اپنے چینل پر چیف منسٹر اور ان کے افراد خاندان کے خلاف نازیبا ریمارکس کیے۔ تلنگانہ جاگرتی کے رکن نوین گوڑ نے ایل بی نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں اس بات کی شکایت کی گئی کہ 3 مار ملنا نے کے ٹی آر اور کویتا کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کیے ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।